بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مشتاق احمد مخدومی یوٹیوب چینل اور میں ہوں مشتاق احمد۔ اس ویڈیو میں آپ کو جب کبھی مشکل حالات ہوں، جب کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کسی بھی طرح کا خوف ہو سکتا ہے، وہ بیماری کا خوف ہو سکتا ہے، وہ رزق میں کمی کا خوف ہو سکتا ہے، وہ موت کا خوف ہو سکتا ہے، اور بھی بہت طرح کے خوف ہیں کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، یعنی تمہارا جو رزق ہے وہ تنگ کر دیا جائے گا، یہ بھی آزمائش، خوف اور بھوک سے آزمائیں گے۔ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ أَمْوَالِ اور نقصان دے کر، مالوں میں نقصان دے کر، ان تجارت میں بعض اوقات انسان کو گھاٹا پڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اسی طرح مال کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، اسی طرح مال کے اندر نقصان دے کر، والثمرات اور پھلوں میں نقصان دے کر۔ یہاں پر پھل سے مراد دو طرح کے ہے، ایک تو ظاہری پھل یعنی مال و دولت ہے، اور مفسرین نے یہاں پر پھلوں سے مراد اولاد کو لیا ہے، یعنی اولاد کا فوت ہو جانا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک پھل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، اسی طرح بعض اوقات مال میں کمی کر کے بھی اللہ آزماتا ہے، کبھی اللہ مال دے کر آزماتا ہے۔ جوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اور خوشخبری سنا دیجئے ان کو، کن کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیں، وبشر الصابرین کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، یعنی ایسے حالات میں جب انہیں ہر طرح سے خوف، بھوک، اسی طرح مال میں کمی، تجارت میں نقصان ہو گیا، اسی طرح جان کا نقصان ہو گیا، تو ان تمام یہ جو ہماری جانچیں ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دو جو ایسے حالات میں وہ صابر و شاکر رہتے ہیں، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کو خوشخبری سنا دیجیے، اے محبوب ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو کہ صابر رہتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالو انا للہ ہم تو اللہ ہی کے، انا للہ و انا الیہ راجعون اور اسی ہی کی طرف تو جانا ہے، یعنی ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں، یہ دیا بھی اسی کا ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ تو یہاں اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ جان تو دی بھی اسی کی تھی اور حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا، کہ یہ ہم بھی اسی کے ہیں اور یہ سب کچھ جو اس نے دیا ہے، یہ مال و اسباب، یہ رزق، اولاد، یہ سب کچھ اللہ عز و جل ہی کا ہے۔ تو جب اللہ عز و جل کا ہے تو اسی کی طرف اگر وہ پلٹ جائے تو پھر اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، وہ کچھ دے دے تو اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور جب وہ کوئی چیز لے لے تو ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے۔ یہی قرآن کا فیصلہ ہے اور یہی قرآن نے اللہ عز و جل نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، حالات مشکل بھی آتے ہیں اور آسانیاں بھی آتے ہیں، اور یہ بھی ہمیشہ ہے، قرآن ہی کا فیصلہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک ہر مشکل کے بعد کیا ہے،
آسانیاں ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ یہی جو لوگ ہیں، یہ جو صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جانا ہے، تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نوازشیں ہیں اور ورحمہ اور رحمتیں ہیں۔ یہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم، کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، نوازشیں ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی جو لوگ ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یعنی ان کو ہدایت مل چکی ہے، جو مشکل حالات میں کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، اللہ کی آزمائش میں اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، آج مشکل وقت ہے اور انشاءاللہ اس مشکل وقت کے بعد بھی آسانیاں آئیں گی، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو انشاءاللہ آسانیوں کے دن آنے والے ہیں، یہ جو پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کی یاد کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف پلٹو اور اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرو، اللہ پر یقین رکھو اور پھر صبر سے کام لو۔ جو یہ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ فرماتا ہے کہ ہم انہیں کیا کرتے ہیں، بے شمار نوازشیں اور رحمتیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام۔